الحج هو العرفہ، عرفہ ہی حج کا نام ہے۔ جب عرفہ کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں اولین اور آخرین، اس وقت جو ہے شیطان اپنے چیلوں کو دکھاتا ہے، اور وہ بزرگ حضرات جو 60 70 80 90 سال تک کی بھی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو اس سے میں نے یہ جرم، گناہ، زنا، شرک، بدعات، کیا میں نے گناہ کرائے، اس سے اتنے گناہ کرائے، یہ جہنم کے قریب پہنچ گیا، اور ابھی اللہ گھر میں آیا ہے۔ اللہ رحمان الرحیم اعلان فرماتا ہے فرشتوں سے کہ تم گواہ ہو جاؤ، عرفہ کے میدان میں جتنے لوگ ہیں جس طرح جو مانگ رہے ہیں، میں نے سب کے چھوٹے اور بڑے اور ظاہر اور باطن اور غلطی سے اور عمدن جتنے بھی جو گناہ ہوئے ہیں میں نے معاف کر دیے ہیں، اس طرح میں نے دھو لیا ہے کہ ابھی ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں جو عرفہ والے دن یعنی ذو الحجہ کی 9ویں دن یا عید سے ایک دن پہلے جو روزہ رکھتا ہے، میرا رب اس کی 2 سالوں کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ سنۃ الماضیہ، ایک گزشتہ سال، والباقیہ، اور ایک آئندہ سال، آنے والا سال۔ دیکھیں کیسے رحمان ہے وہ میرا اللہ کہ جو سال ابھی آیا نہیں ہے پہلے سے اس کی بخشش کرا رہا ہے۔ اس عرفہ کی رات جیسے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کثرت سے یہ ذکر اذکار کرتے تھے کہ یہ بازاروں میں گلیوں میں جاتے اور اونچی اونچی آواز میں تکبیرات کہتے، اور ان کے ساتھ ساتھ پیچھے لوگ پڑھتے، اور پوری بازاروں میں شہروں میں آواز گونج اڑتی۔ عرفہ کی 2 اور خاصیت ہے۔ پچھلے مختصر درس کے اندر ہم نے جو ہے عشرہ کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں کہیں، اس عشرہ میں سے ایک دن جو ہے عرفہ والا دن ہے۔ عرفہ والا دن ہے کیونکہ حجاج بیت اللہ کے لیے وہ دن بہت عظیم ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحج هو العرفہ، عرفہ ہی حج کا نام ہے، عرفہ ہی حج کا نام ہے۔ اس میں علماء متفق ہیں کہ اگر حجاج بیت اللہ کی سارے ارکان باقی چھوٹ جائیں، عرفات کے میدان میں وہ پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن اگر عرفہ میں نہیں پہنچا، باقی سارے ارکان ادا بھی کی جائے تو وہ حج اس کا نہیں ہوگا۔ سب سے اہم رکن عرفہ میں پہنچنا ہے۔ عرفہ اور کا میدان وہ میدان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ شیطان اس میں رسوا ہوتا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، بلکہ کچھ حدیثوں میں یوں ہے کہ جنگ بدر میں بھی اتنا رسوا نہیں ہوا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ سارے لوگوں کی ایک ہی کی تعریف کرا کر جو اپنے چیلوں کو بتا رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اللہ رحمان الرحیم اعلان فرماتا ہے فرشتوں سے کہ تم گواہ ہو جاؤ، عرفہ کے میدان میں جتنے لوگ ہیں جس طرح جو مانگ رہے ہیں، میں نے سب کے چھوٹے اور بڑے اور ظاہر اور باطن اور غلطی سے اور عمدن جتنے بھی جو گناہ ہوئے ہیں میں نے معاف کر دیے ہیں، اس طرح میں نے دھو لیا ہے کہ ابھی ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے سر کو زمین پہ مارتا ہے، پتھر لے کے اپنے منہ پہ مارتا ہے، کہتا ہے میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میری ساری محنت ضائع ہو گئی، اس طرح جو ہے رسوا ہو کے وہاں سے بھاگتا ہے۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ ہمیں بھی نوازے۔ جو اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے، میرے رب نے ان کو بھی نوازا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ صوم یوم العرفہ یکفر سنۃ الماضیہ والباقیہ۔ جو عرفہ والے دن روزہ رکھتا ہے، جو میدان عرفہ میں ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو اپنے ملکوں میں اپنے گھروں میں ہیں، مقیم ہیں، جیسے فرماتے ہیں جو عرفہ والے دن یعنی ذو الحجہ کی 9ویں دن یا عید سے ایک دن پہلے جو روزہ رکھتا ہے، میرا رب اس کی 2 سالوں کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ سنۃ الماضیہ، ایک گزشتہ سال، والباقیہ، اور ایک آئندہ سال، آنے والا سال۔ دیکھیں کیسے رحمان ہے وہ میرا اللہ کہ جو سال ابھی آیا نہیں ہے پہلے سے اس کی بخشش کرا رہا ہے۔ وہ دونوں سالوں کی بخشش ہوتی ہے، دونوں سالوں کی گناہ معاف ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتے ہوئے جاؤں کہ عرفہ کے دن کے کچھ اور بھی اعمال ہیں۔ اس نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، کہ وَخَيْرُ مَا أَقُولُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ، کہ وہ بہترین ذکر جو میں اور سارے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے وہ یہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے، اور نبی نے فرمایا کہ صرف میں نہیں، یہ انبیاء بھی کرتے تھے۔ اس عرفہ کی رات جیسے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کثرت سے یہ ذکر اذکار کرتے تھے، اور عرفہ کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کرتے تھے، وہ تکبیرات ہیں۔ عرفہ کی رات شروع ہوتے ہی، یا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ فجر میں آپ اٹھتے تو اس وقت سے تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، مختلف الفاظوں کے ساتھ ثابت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کے بارے میں آتے ہیں کہ یہ بازاروں میں گلیوں میں جاتے اور اونچی اونچی آواز میں تکبیرات کہتے، اور ان کے ساتھ ساتھ پیچھے لوگ پڑھتے، اور پوری بازاروں میں شہروں میں آواز گونج اٹھتی، تکبیرات کے، اللہ کی بڑائی کی آوازیں گونج اٹھتی، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سلف صالحین صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، خاص طور پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں کے ذکر جیسے سلام کے پھیرنے کے بعد یہی تکبیرات کو 3 بار پڑھنا بھی مسنون ہے۔ عرفہ کی دو اور خاصیت ہے، عرفہ کی دو اور خاصیت ہے۔ جو عرفہ کے میدان میں ہیں ان کو ایک آفر ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا پوری کرتا ہے۔ جو عرفہ میں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے آفر ہے۔ عرفہ والے دن روزے کی حالت میں انسان جو بھی اللہ سے مانگے گا، جو دنیا اور آخرت کی مانگے گا، اللہ اس کی مانگ پوری کرے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے دن ایسے ہیں جن دنوں میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا دن، ما من یوم ان یعتق اللہ من اکثر ان یعتق اللہ من النار من هذا اليوم یعنی یوم العرفہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو عرفہ کے دن کے برابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے بری کرتا ہو۔ عرفہ والے دن جو عرفات کے میدان میں ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے تو وہ پروانہ اور انعام ملتا ہے، جو باقی جگہ بھی ہیں، جو روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اللہ سے فریادیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بری کر دے، میرا رب اور اپنی رحمت اور فضل سے انہیں بھی جہنم سے بری کر دیتا ہے۔